بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو دا کلاس کارونگ جیمز وچ از اے پرسنالٹی گرومنگ کلاس، جس میں آپ کے پسندیدہ ٹاپک سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جو ہمارے کامن مسئلے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان لائٹ آف سائیکالوجی اینڈ اسلام، سو دیٹ دیز ایشوز ڈسکسنگ دیز ایشوز کین بینیفٹ یو اینڈ بینیفٹ آل آف اس، اینڈ سو دیٹ وی کین لرن ہاؤ ٹو ہیو اے گڈ پرسنالٹی، ہاؤ ٹو ڈو گڈ اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور اپنے شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی۔ تو آج کا بھی جو ٹاپک ہے، میں نے جتنے بھی کویشچنز آتے ہیں، ہمیں ظاہر ہے بڑے کامن کویشچنز آتے ہیں، تو ان کا ایک نچوڑ آپ کہہ لیں آج کا بھی جو سیشن ہے، کہ زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں ان میں مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان پرابلمز کی جو پرابلمز ان سوالات میں مینشنڈ ہوتے ہیں، ان پرابلمز کی جو مین وجہ مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ لیک آف سیلف ڈسپلن، لیک آف سیلف کنٹرول ہوتی ہے، ان کی جو مین کاز یا روٹ کاز جنہیں کہہ لیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی کوئی بری عادت ہے، کسی کو ایموشنل مینجمنٹ نہیں آتی، اس کا ایموشنز پہ اچھا کنٹرول نہیں ہے، وہ بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں، ان کا اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ انہیں اپنے ایموشنز پہ ایز سچ اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یا وہ بہت جلدی جو ہے وہ کسی بھی بات سے کولیپس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے لوگ کچھ ہیبٹس سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس ہیبٹ سے پیچھا کیسے چھڑانا ہے، اور وہ بار بار جو ہے سکم کرتے ہیں، بار بار جو ہے اس ہیبٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ particularly mentioning here the addiction of watching inappropriate images and videos، کہ بہت کوشش کرتے ہیں لوگ اس سے جان چھڑوانے کی، لیکن بار بار وہ سلپ ہوتے ہیں، بار بار وہ سلپ ہوتے ہیں، which means کہ ان کا سیلف کنٹرول اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ کی کچھ غلط ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں جنہیں وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، اور یہ میں نے باقاعدہ پچھلے لیکچر میں ہاؤ ٹو لیو بیڈ ہیبٹس پہ پورا ایک لیکچر دیا تھا۔ اس لیکچر کے حوالے سے ایک بڑی ضروری بات تھی جو میں نے اس لیکچر میں کرنی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی۔ ایک بڑی زبردست ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنی ہیبٹ چینج کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا۔ جب انسان اپنا انوائرمنٹ چینج کرتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک خاص ہیبٹ چھوڑنا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسی انوائرمنٹ میں رہے گا، اسی ماحول میں رہے گا، اسی کمرے میں رہے گا، تو اس کے لیے ہیبٹ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس ریسرچ میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہیبٹ چھوڑنی ہے تو آپ ویکیشن پہ جائیں، کیونکہ یہ اسٹڈی جو کنڈکٹ ہوئی، دس ریسرچ واز کنڈکٹیڈ بائی کیپنگ ان مائنڈ مینی اسموکرز، پیپل ہو یوز ٹو اسموک۔ اور اسموکنگ بہت تگڑی ہیبٹ ہوتی ہے، تگڑی سے مراد ہے کہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسموکنگ کو۔ تو اسموکرز کے اوپر انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا کہ اسموکرز کو ویکیشن پہ بھیجا، اور ویکیشن پہ جا کر جب ان کے پاس وہ کمفرٹ زون نہیں تھا اسموکنگ کا، ظاہر ہے وہ کمرے کا وہ سین نہیں تھا، وہ کمفرٹ نہیں تھا، یا ظاہر ہے کہ دوستوں سے وہ ملنا جلنا نہیں تھا، وہ گیدرنگ نہیں تھی، تو وہاں پہ جا کے ان کی اسموکنگ کی ہیبٹ ان کے لیے چھوڑنا زیادہ آسان تھا، کیونکہ وہاں پر ریفلیکشن کا بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ اپنا ماحول چینج کرے اور ٹریگر سے دور ہو جائے اگر اس نے کسی بیڈ ہیبٹ کو جو ہے وہ لیو کرنا۔ آج کا جو ٹاپک ہے سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن، فورٹیٹیوڈ، ول پاور، گرٹ۔ کہتے ہیں نا اس بندے میں بڑی ول پاور ہے، یا اس انسان کی بڑی گرٹ ہے، اس کی بہت پاور ہے، یا اس بندے میں فیصلے کی بڑی قوت ہے، یا یہ بندے کے سامنے جو مرضی ٹیمپٹیشن آ جائے مجال ہے کہ یہ ہل جائے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہمیں بڑے بڑے سکسیسفل لوگوں کی کیس سٹڈی سننے کو ملتی ہیں۔ جیسے آپ ہمارے معاشرے کی بات کریں تو ہمیں اپنے پیرنٹ سے سننے کو ملتا ہے کہ فلانے کا بچہ سی ایس پی آفیسر بن گیا۔ ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہو گیا، اس نے یہ والی جاب، ہی کوالیفائڈ اگینسٹ تھاؤزنڈز آف پیپل، 2 پوسٹیں تھیں اور وہ دیکھو کس طرح سے اوپر آ گیا۔ اور پھر ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں
کہ he learned to defer his or her gratifications. تم جب مزہ کر رہے تھے، تم جب اپنی گریٹیفیکیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، تم جب بیٹھ کے ٹی وی سیریز دیکھ رہے تھے، تب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی. ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے پیرنٹس سے ایسی باتیں سنی ہوں گی ٹین ایج میں، یا ابھی بھی جو ٹین ایج میں ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہوں گی. تو دا کریکس از کہ ان لوگ کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ بیسیکلی ان لوگ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ان لوگ کی مثال دینے سے مقصود مثال دینے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ان سے لرن کرو. ان لوگوں کو اپنی گریٹیفیکیشنز کنٹرول کرنی آتی ہیں. ان لوگ کا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہے، جبکہ تمہارا جو سیلف کنٹرول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تم چیزوں کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو آخر کیا چیز کیا ہے سیلف کنٹرول؟ ول پاور کیا ایک انہیریٹڈ چیز ہے؟ ول پاور کیا جینیٹیکلی انسان میں بلڈ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے؟ یا سیلف کنٹرول جو ہے یہ کیا یہ کوئی بایولوجیکل چیز ہے؟ اگر کسی کے پیرنٹس میں بہت سیلف کنٹرول زیادہ ہے تو اس میں بھی زیادہ ہوگا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیلف کنٹرول ایک لرنڈ چیز ہے، ول پاور ایک لرنڈ چیز ہے. جیسے لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، آیا لیڈرشپ ایک لرنڈ ٹریٹ ہے یا لیڈرشپ بلٹ ان ہوتا ہے؟ اس میں بہت سی تھیوریز آپ کو ملیں گی. لیڈرشپ بلٹ ان بھی ہوتا ہے، لیڈرشپ لرنڈ بھی ہوتی ہے. اوکے، اسی طرح سیلف کنٹرول یا ول پاور یہ اس کا بہت بڑا تعلق آپ کے برین کے سٹرکچر کے ساتھ ہے. بالکل ہے. پری فرنٹل کورٹیکس جو آپ کے یہ سامنے والا جو ایریا ہے جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے رسپانسبل ہے، اس کا سٹرکچر، اس کے اندر جو نروز ہیں، نیورونز، ان کا سٹرکچر، یس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی ول پاور کے لیے، آپ کے سیلف کنٹرول کے لیے. لیکن بہت سی سٹڈیز ہیں، یہ میں اب دلاسا دینے کے لیے، یہ میں اب تسلی دینے کے لیے ان لوگ کو جن کو لگتا ہے کہ ان کی ول پاور بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے، ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی سٹڈیز ہیں جن سٹڈیز کے مطابق بہت سے لوگ جن کی ول پاور اچھی نہیں تھی، جن کا سیلف کنٹرول اچھا نہیں تھا، انہوں نے لرن کیا سیلف کنٹرول. اور انہوں نے سیلف کنٹرول لرن کیسے کیا؟ بائی اڈاپٹنگ اے سرٹن لائف اسٹائل اینڈ سرٹن ہیبٹس. تو سیلف کنٹرول کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہمارے لائف سٹائل سے، ہماری روٹین کے ساتھ، کہ ہم کس طرح کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیے ہوئے. اوکے، یہ میرا بتانے کا جو ہے یہاں پہ مقصد ہے. اوکے جی، سو لیٹس بگن ود دا ڈیفینیشن آف سیلف کنٹرول کہ ہاؤ ڈو سائیکولوجسٹ ایکچولی ڈیفائن سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں. ان شارٹ سیلف کنٹرول کا مطلب ہے اپنے آپ پہ قابو پانا، لیکن ہم ذرا اس کی بڑی ہی اسپیسیفک قسم کی ڈیفینیشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آج غور و فکر کریں گے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن کی طرف آؤں، میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ میجورٹی لوگ کی فیلئر کی وجہ لائف میں وہ لیک آف سیلف کنٹرول اور لیک آف ڈسپلن ہوتی ہے. یہاں سے ثابت ہوا کہ ڈسپلن، سیلف کنٹرول، فورٹیٹیوڈ، پیشنس، فوربیئرنس، آل دیز تھنگز، یہ انسان کی کوالٹیز میں سے ٹاپ موسٹ کوالٹیز ہیں. کسی کا بہت اچھا ہونا یہ اچھی کوالٹی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہونا، اس کا انٹیلیجنٹ ہونا یہ بہت اچھی کوالٹی ہے. لیکن بہت سے لوگ ذہین ہونے کے باوجود سیلف کنٹرول میں آ کے مار کھا جاتے ہیں. اور میرے ایک ٹیچر بات کیا کرتے تھے، بڑے قابل ٹیچر تھے یونیورسٹی کے، وہ کہتے تھے کہ ذہین بندہ اگر محنت نہیں کرے گا نا، اگر ریزیلینس نہیں دکھائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اور اس سے کم ذہین بندہ جو اتنا ذہین نہیں ہے وہ سیلف کنٹرول اور ریزیلینس کی بیسس پہ بہت اوپر آ جائے گا، محنت کی بیسس پہ بہت اوپر آ جائے گا. اور انگلش میں ایک پروورب بھی ہے نا کہ when talent does nothing, hard work beats talent. Actually it's the opposite way. Hard work beats talent when talent does nothing. صرف ٹیلنٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف انٹیلیجنس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب چونکہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول ون آف دا گریٹسٹ ٹریٹس ہے سکسیس کے لیے،
ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی. مارٹن سیلگ مین اینڈ ہز کولیگز ایٹ دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا سرویڈ 2 ملین پیپل. اس بندے نے اور اس کی ٹیم نے, یہ سائیکالوجسٹ ہیں, ون آف دا بہت ہی فیمس نیم ہے سائیکالوجی میں, ویری کوالیفائڈ. انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی. کتنے لوگ کو؟ 2 ملین لوگ کو انٹرویو کیا اینڈ آسک دیم ٹو رینک آرڈر دیئر اسٹرینتھس ان 24 ڈفرینٹ اسکل. ان کے سامنے 24 کوالٹیز رکھی. ان 24 کوالٹیز کو بڑا اچھا ویل تھاٹ انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا. 24 کوالٹیز ان کے سامنے رکھی اور ان سے کوشچن کیا کہ ان کوالٹیز کو رینک آرڈر میں رکھیں, کہ یعنی ان میں سے کون سی میرے اندر سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد کون سی ہے, اس کے بعد کون سی ہے, اور سب سے جو لیسٹ میرے اندر ہے وہ کون سی ہے. اب ریزلٹ دیکھیں. سیلف کنٹرول اینڈیڈ اپ ان دا ویری باٹم سلاٹ. فار دا ریکارڈ, سیلف کنٹرول از اے کی کمپوننٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی آج ہم بات کریں گے. 2 ملین لوگ کا انٹرویو, ان کو ایک پیپر دیا فل کرنے کے لیے کہ اپنی کوالٹیز لسٹ ڈاؤن کرو 24 کوالٹیز میں سے, اور سیلف کنٹرول سب سے باٹم پہ تھی. یعنی ان 2 ملین کا 90% کا مسئلہ سیلف کنٹرول تھا. دس ٹیلز یو کہ لوگ اس سے کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ہم سب اس سے کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں. میں آپ کو ڈوپامین کا بھی ذکر کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت ہمارے برین پہ کیا گزر رہی ہے, ہمارے برین کے ساتھ جو ہے وہ گیم کیا ہو رہی ہے. دیکھیں, ڈوپامین وہ کیمیکل ہے, وہ ہارمون ہے جو ہماری باڈی سے نکلتا ہے. ہمارے برین میں کچھ ریوارڈ کے ایریاز ہوتے ہیں, سینٹرز آف ریوارڈ ہوتے ہیں, ان میں سے نکلتا ہے. جب کبھی بھی کوئی کام ایسا ہم کریں گے جس میں محنت نہیں ہے, شارٹ کٹ کے تھرو ہو گیا, جس میں ایز ہے بہت زیادہ, جس میں کنوینئنس ہے بہت زیادہ, اور جس میں ظاہر ہے ایکسائٹمنٹ ہے بہت زیادہ, اور جس میں ریوارڈ ہے بہت زیادہ. اب جس ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی ایز کریٹ ہو چکی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی دور میں ہمیں بازار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا, تھوڑا چلنا پڑتا تھا, رکشے والے سے بحث کرنی پڑتی تھی, رکشہ ڈھونڈنا پڑتا تھا. اب ہمیں بیٹھے بیٹھے کریم مل جاتی ہے, اوبر مل جاتی ہے. میں کریم یا اوبر کے خلاف نہیں ہوں, نہ ہی میں اس کو نیگیٹولی پورٹری کر رہا ہوں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دور کا ہم حصہ بن چکے ہیں اس میں کنوینئنس اور اس میں ایز بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی کی ڈوپامین کی آج سے لیٹ سے 20 سال پہلے کا جو انسان تھا یا 1970s کے جو ہیومن بینگز تھے ان سے بہت زیادہ ہے. اب چونکہ ہماری ڈوپامین کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو ہر وہ چیز جس سے ڈوپامین ملے گی, ہر وہ چیز جس سے انسٹنٹ ریلیف ملے گا, ہر وہ چیز جس سے شارٹ کٹ نظر آئے گا, ہر وہ چیز جس سے کنوینئنس نظر آئے گی, تو اس کی طرف ہم تیزی سے جائیں گے. جب ہم اس کی طرف تیزی سے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن پھر کہاں جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اب ریزسٹ نہیں کر پاتے ٹیمپٹیشنز کو. ہمارے جو بڑے تھے, سننے میں آتا تھا ان میں بڑی فوربیرنس ہے, ان کے فوربیرنس کے برداشت کے قصے سنائے جاتے تھے. آپ سوچیں کہ آج سے 20 سال بعد ہماری جنریشن کے کیا قصے سنائے جائیں گے. کیا ہماری جنریشن کے فوربیرنس کے قصے سنائے جائیں گے, برداشت کے قصے سنائے جائیں گے, صبر کے قصے سنائے جائیں گے, یا ہماری جنریشن کے یہ چیزیں مینشن کی جائیں گی کہ اس جنریشن کی تو ڈیورسز ہی بہت ہوتی تھیں, اس جنریشن میں تو کی چیز ہی کوئی نہیں تھی, اس جنریشن میں تو ٹیمپٹیشن ریزسٹ کرنے کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا. تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں کل کو ہماری اولادوں کو یہ بات بتائی جائے. وی وانٹ کہ ہماری اچھی مثال دی جائے. تو اس حوالے سے یہ ٹاپک ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کی مین وجہ کہ اتنا بڑا چیلنج کیوں بن گیا, میں نے آپ کو ڈوپامین کی سائنس بتائی کہ جتنی ڈوپامین کی ویلیو بڑھ جائے گی اتنا انسان کنوینئنٹ پسند ہو جائے گا, اتنا انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو ہم نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا that the secret to success is self control and self discipline. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا. اب ذرا اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. سیلف کنٹرول اور the ability to manage one's impulses, emotions and behaviors to achieve long term goals
is what separates human from the rest of the animal kingdom. फिर सुने, self control or the ability to manage one's impulses. हमें कोई ट्रिगर आता है, वो ट्रिगर जब हमारे ब्रेन को जाता है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते हैं और हमारे ब्रेन में जो एरिया इन ट्रिगर्स को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। यकीन करें इस एरिया के पास फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है कि इस चीज़ पे अमल करना है कि नहीं करना है। मिसाल के तौर पे आपके लिए एक ट्रिगर आया, ट्रिगर ये है कि आपको किसी ने कोई बहुत ही बुरी बात की, आपकी इज्जत नफ्स बहुत हर्ट हुई और आपको शदीद गुस्सा चढ़ गया। अब आपको ट्रिगर आया कि गुस्से होना है। अब आपके पास यकीन करें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का टाइम है डिसाइड करने के लिए कि गुस्से होना है कि गुस्से नहीं होना, ज़बान को दबा लेना है कि नहीं दबाना। तो ये है बेसिकली सेल्फ कंट्रोल, कि अपने इम्पल्सिस को मैनेज करना, इमोशंस को मैनेज करना, बिहेवियर्स को मैनेज करना। वाई? टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म गोल एस्टैब्लिश कर सकें, ताकि हम अपने आप को मनवा सकें। और बाय द वे ये एक रिसर्च है कि वो लोग जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस आम बंदे से ज़्यादा है, ये एक रिसर्च मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्ट मी। जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस आम बंदे से ज़्यादा है उसकी सैलरी बढ़ने के चांसेस 52% ज़्यादा है। 52% उनको इंक्रीमेंट आम बंदे से ज़्यादा मिलता है। ये अमेरिका की रिसर्च है। यानी अगर आपके बॉस या आपके एम्प्लॉयर को ये पता लग जाए कि ये बंदे में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है, बंदा मेहनती है, ये बंदा झूठ नहीं बोलता वगैरह वगैरह, तो 52% आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं आम इंसान से ज़्यादा। ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ओके, फिर जाहिर है कि जिसमें सेल्फ कंट्रोल है, पेरेंट्स भी जिम्मेदारी ज़्यादा उसे देंगे कि मेरे इस बच्चे में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है, मेरे इस बच्चे में डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अच्छा, साथ साथ मुझे बताते जाएं कि मेरी वॉइस और मेरी जो वीडियो है एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं भी चलें आपके कमेंट्स पे नज़र दौड़ाता हूँ, अभी मैंने अभी तक नहीं देखा। लेट मी लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स। ओके, प्लीज़ कीप टेलिंग मी, ठीक है जी। ओके जी, तो हम आते हैं ज़रा इसकी डेफिनेशन की तरफ वापस कि सेल्फ कंट्रोल जो है इसका मैं आपको मीनिंग बता रहा था। ओके, अनदर डेफिनेशन, सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, डेफिनेशन के बाद एक और बात मैं आपको बताना पसंद करूंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी जो रूट है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दैट इज़ दिस एरिया, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो सेंटर है ना हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। इसीलिए सूरह अलक में अल्लाह ताला ने नासियतुन काज़िबा, इस पार्ट को नासिया, ये जो तुम्हारे फ्रंट का पोर्शन है, माथे को अल्लाह ने झूठा माथा कहा है। ओके, सूरह अलक की आयत है। तो अल्लाह ताला ने हमें फंक्शन बताया है कि ये माथा, अब माथा तो झूठा नहीं होता ना, इंसान झूठा होता है, लेकिन अल्लाह ने नासिया का जिक्र किया है। जो नासिया फ्रंट पोर्शन है हमारा माथा, नहीं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की बात हो रही, इसको अल्लाह ताला ने झूठा और शरारती कहा है। सूरह अलग की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच थिंग्स। लाई करना भी एक डिसीजन मेकिंग है ना, कि झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है। ओके, तो ये जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है हमारा, बेसिकली ये बाकी मैमल से अगर कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा है ये वाला पार्ट, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है ब्रेन का, विच एक्चुअली प्रूव्स कि ह्यूमन बींग्स को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल अल्लाह ताला ने नेचुरली अता फरमाया, लेकिन वो दब जाता है, वो सेल्फ कंट्रोल कुछ रीजन की वजह से दब जाता है। अदरवाइज अल्लाह ने बला का सेल्फ कंट्रोल ह्यूमन बींग्स को अता फरमाया। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं कि ऐसी यूथ की मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस किया है ऐसी यूथ को। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जिस स्कूल में पढ़ाता हूं इस्लामिक स्कूल में, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। मैंने खुद ये मिसाल देखी है कि एक बार उन स्टूडेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी और उस डॉक्यूमेंट्री में वैसे ही किसी खातून की जो है इमेज आ गई।
مطلب کوئی اناپروپریٹ امیج نہیں، ویسی امیج آ گئی. I myself witnessed some of the students lower their gaze. Yes, some of them. یہ کیا ہے؟ مطلب داد دینی چاہیے اس بات کی کہ یہ ان میں شعور ہے، یہ ان میں حیا ہے، یہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے کہ میں نے نظر جھکانی ہے، میں نے اپنی گیز کو ریسٹرین کرنا ہے، میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو پرابلم میں نہیں ڈالنا ہے. تو یہ شعور ہر انسان نے دیا، لیکن کچھ لوگ اس شعور کو ایگزیبٹ کر پاتے ہیں، کچھ لوگ کا یہ شعور دب جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا بتانے کا مقصد ہے. تو پلان کرنا، آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایویلویٹ کرنا اور آئیڈیلی اوائڈ کرنا ایسی سچویشنز کو جن میں پڑھنے سے لیٹر آن آپ ریگریٹ کریں گے، اس سب کا نام بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیلف کنٹرول کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. پھر بتاتا ہوں، چیزوں کو پلان کرنا تاکہ کل میں نہ پڑیں، آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایویلویٹ کرنا اور ایسی چیزوں کو اوائڈ کر دینا، بالکل ہی ان سے آراز کر جانا جن چیزوں کے کانسیکوینسز کی وجہ سے آپ لیٹر آن ریگریٹ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ غصے میں کچھ بول جائیں گے، آپ پھٹ جائیں گے، اس سے مراد ایکسپلوڈ کر جائیں گے، ایکسپلوڈ کر کے آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ ریگریٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے بات کرنا، یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایکشن لینا، اسی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک بہت ضروری میں آپ سے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ کیا سیلف کنٹرول کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ جیسے نا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو سیلف کنٹرول کا ایمان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. بہت سے لوگ ان اپروپریٹ امیجز، پورنوگرافی اور فضول قسم کی چیزیں کب کرتے ہیں؟ جب ان کا ایمان کا لیول لو ہوتا ہے. ظاہر ہے تبھی کرتے ہیں نا. جس بندے کا ایمان کا لیول ہائی ہے، جس بندے کا ایمان اسٹرانگ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، وہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کے ساتھ، ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے سے سیلف کنٹرول کا بہت تعلق ہے. اب یہاں پہ جو سائنٹیفکلی ایک میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سیلف کنٹرول بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے اسلامکلی سپیکنگ ایمان کے ساتھ. لیکن سائنٹیفکلی سپیکنگ اگر ہم سائیکولوجسٹ کی بات کریں، دیر از سچ اے تھنگ ایز ایگو ڈپلیشن. واٹ از ایگو ڈپلیشن؟ ایگو ڈپلیشن ایک کانسیپٹ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے پری فرنٹل کورٹیکس کو، ڈیسیژن میکنگ کے کوٹے کو اتنا زیادہ ڈپلیٹ کر دے، اتنا زیادہ سٹریس آؤٹ کر دے، اتنا زیادہ کھپا دے، یا مینٹلی اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کر دے، اپنے مینٹل انرجی کو ایکسپینڈ کر کے، اوکے، وہ اپنی مینٹل انرجی کو اتنا ایکسپینڈ کر دے ایک چیز کے پیچھے، ایک چیز سے بچنے کے پیچھے، کہ بعد میں اس سے کسی بھی چیز سے بچنے کی ہمت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے جی. اس کی میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں. سپوز آپ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ڈائٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے شوگری فوڈز نہیں کھانے، میں نے جو ہے وہ کسی قسم کا فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، میں نے جو ہے وہ لیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، جیلیز، کینڈیز، چاکلیٹس نہیں کھانی، میں نے بیکنگ آئٹمز نہیں کھانے، اوکے، اور میں نے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس جن میں کاربز بہت زیادہ ہیں وہ والی ڈائٹ نہیں کھانی. اب جب آپ اس ارادے کے ساتھ صبح نکلتے ہیں اور سارا دن آپ اپنی مینٹل انرجی اتنی زیادہ لگاتے ہیں، کیونکہ جس گیدرنگ میں آپ گئے اس گیدرنگ میں ہر طرف ٹریگر ہی ٹریگر ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کے گھر گئے، آپ کا دوست لیز کا چپس کھا رہا ہے اور آپ اسے لیز کھاتے دیکھ رہے ہیں، دوسرا دوست جو ہے ڈیری ملک کھا رہا ہے یا کھا رہی ہے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ تیسرا دوست کوئی اور کام کر رہا ہے جس کو آپ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب جب آپ نے اپنے آپ کو ٹریگرز کے ارد گرد کر لیا، سمجھنے کی کوشش کریں بات کو. آپ کی کمپنی ہی ایسی ہے کہ اٹ از فل آف ٹریگرز، اوکے، یا آپ کا ورک پلیس ایسا ہے کہ اٹ از فل آف ٹریگرز، تو ظاہر ہے آپ کو ان ٹریگرز کو ریزسٹ کرنے میں اچھا خاصا مینٹل ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور دماغ کو، برین کو مینٹل ایفرٹ پسند نہیں ہے. جب آپ بہت زیادہ مینٹل ایفرٹ کریں گے آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، آپ ایگو ڈپلیشن کی طرف چلے جائیں گے، آپ کی ول پاور ذرا کم ہو جائے گی. اب سارا دن آپ سکسیسفل ہوئے،
صبح سے لے کے رات تک آپ نے کہا جی کہ میں تو بس سکسیسفل ہو گیا، میں نے اپنے کولیگ کو میکڈونلڈس کھاتے دیکھا، میرے میں اندر بڑی خواہش آئی لیکن میں نے کنٹرول کیا، میں نے اسے پیپسی پیتے دیکھا، کوکا کولا پیتے دیکھا، میں نے ریزسٹ کیا کیونکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا بیٹھ کے اور اس نے میکڈونلڈس کھانا تھا، میں نے کہا تم کھا لو لیکن میں نہیں کھاؤں گا۔ اب آپ نے سب کچھ دیکھا، سکسیسفل ہو گئے، رات کو آگے۔ اب رات کو ایک اور ٹریگر آیا، رات کو ٹریگر یہ آیا کہ آپ دیکھ رہے تھے ٹی وی یا سوشل میڈیا، اچانک ایڈ آیا، کوئی جیلیاں کھا رہا تھا یا کچھ اور کر رہا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ بس اس سے زیادہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ چلو لیز کا پیکٹ بھی نکالو، جیلی بھی نکالو، فلانی چیز بھی نکالو، کوکا کولا بھی نکالو۔ اس سارے دن کی محنت جو ہے آپ نے اس پہ پانی پھیر دیا اور آپ نے رات کو سب کچھ کر لیا، اور اگلے دن دوبارہ وہ چیز ریسٹارٹ ہوئی۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم ایک کام میں اپنی مینٹل انرجی بہت زیادہ کھپا دیتے ہیں، اور کیوں کھپا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹریگرز کے ارد گرد رکھا ہوتا ہے۔ جو لوگ پورنوگرافی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ پھر آ کر روتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے عادت چھوٹ نہیں رہی ہے، ہم جو ہے ایڈکشن کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، ہم اس طرح کی امیجز دیکھنا چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ فائٹ کرتے رہتے ہیں، دن رات فائٹ کرتے ہیں، کبھی کسی ٹریگر کو فائٹ کرتے ہیں، کبھی کسی ٹریگر کو فائٹ کرتے ہیں، اور کبھی سکسیسفل ہو جاتے ہیں، کبھی ظاہر ایگو ڈپلیشن کی وجہ سے ان کی جو ریسورس ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، ول پاور ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، مینٹل انرجی اتنی سرو کر دی ہوتی ہے اس چیز کے پیچھے کہ وہ سلپ کر جاتے ہیں، وہ کولیپس کر جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیونکہ اس بندے کی روٹین ایسی ہے کہ وہ ٹریگر سے سراؤنڈڈ ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے اس طرح کی حرکتیں تو چھوڑنی ہیں، لیکن روزانہ وہ بندہ شاپنگ مال جاتا ہے، روزانہ وہ بندہ سینما جاتا ہے، روزانہ وہ بندہ نیٹ فلکس کھولتا ہے، نیٹ فلکس کھول کے جو ہے وہ ٹی وی سیریز دیکھتا ہے، روزانہ وہ بندہ یوٹیوب جو ہے وہ اسکرول کرتے کرتے کہیں اور ہی پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شہزادے نے یا شہزادی نے اپنے آپ کو ٹریگر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی روٹین فل آف ٹریگرز ہے، تو ایک تو وجہ سے اس کا مائنڈ تھکے گا، دوسرا کبھی نہ کبھی اس نے کولیپس ہونا ہے۔ تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ول پاور کم ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے، ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، ایگو ڈپلیشن اسے کہتے ہیں۔ ایگو ڈپلیشن کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے مزید پڑھنا ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک لنک بھی دے دوں گا، لیکن میں ایگو ڈپلیشن کی کچھ وجوہات خود آپ سے شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایگو ڈپلیشن کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ایگو ڈپلیشن بیسیکلی آپ سمجھ گئے کہ کیا ہوتی ہے، آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم فائٹ کر کر کے ایک چیز سے تھک جاتے ہیں تو پھر ہماری ول پاور اس چیز کے حوالے سے ذرا کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی کہ ایک بندہ ڈائٹنگ کر رہا ہے، سارا دن اس نے فائٹ کی، فائٹ کر کر کے تھک گیا، جب گھر آیا تو چھوٹا سا بھی کوئی ٹریگر آیا تو وہ سلپ کر گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اوکے، کازز۔ پہلی کاز ایگو ڈپلیشن کی ہوتی ہے ایموشنل ڈسٹریس۔ اگر آپ کو کوئی ایموشنل ڈسٹریس آیا، آپ کی مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہے اور آپ کو غصہ چڑھ گیا، آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا، اب چونکہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی نہیں ہے، آپ انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے سچویشن کو صحیح سے، اور شیطان تو انوالوڈ ہے، سائیکالوجی نہیں بتاتی شیطان کے بارے میں لیکن دین بتاتا ہے۔ اب شیطان فوراً آئے گا، شیطان آپ کے ایموشنل ڈسٹریس کو یوز کرے گا، آپ کو لو فیل کرائے گا۔ تو گئی نماز جس طرح پڑھتے تھے اب اس طرح سے پڑھ نہیں سکیں گے یا ویسے ہی چھوڑ دیں گے، وہ تو گئی، ایک پرپز اچیو ہو گیا شیطان کا کہ ایموشنل ڈسٹریس کی عبادات میں نے ڈسٹرب کی۔ دوسرا گناہ کی طرف لے جائے گا اور بندہ سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، بندہ اپنے آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، فلانے نے مجھے یہ بات کیوں کہی، اسے شدید غصہ چڑھا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس سٹریس کو، اس ایموشنل ڈسٹریس کو نکالنے کے لیے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی چال ہے شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے شیطان کی چالیں دکھا، نظر آ جائے گا شیطان آپ کی۔ یہاں تک شیطان ایکٹیو ہوتا ہے، یہ سائیکالوجی نہیں بتا سکتی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں نے دین میں بات پڑھی ہے۔
शैतान यहाँ तक एक्टिव होता है कि वो आपको ख्वाब दिखाता है जिससे आप इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होते हैं। वो आपको आपके पेरेंट्स की डेथ दिखा सकता है। ये एक हदीस में आता है, ख्वाब 3 तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से, एक अल्लाह की तरफ से, और एक हमारे सबकॉन्शियस का ड्रीम है। वो आपकी वो मेमोरीज एक्सेस करके आपको दिखा सकता है कि आपको वो सारा दिन कोलैप्स कर सकता है अगर आपने इस्लामिक साइंस नहीं पढ़ी हुई। क्या कहता है हमारा दीन कि बुरे ख्वाब का क्या है कि 3 बार इधर स्पिट करो और पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व मिन शर्रिहा। ओके, ये 3 बार, ये आप 3 बार यहाँ स्पिट करके पढ़ो, ख्वाब ज़ाइल हो जाएगा और बुरे ख्वाब किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बिवेयर ऑफ शैतान, वो ख्वाब भी दिखाएगा, वो इमोशनली डिस्ट्रेस भी आपको करेगा, वो गुनाह वाली चीज़ें भी आपको ख्वाब में दिखाएगा। जो एक गुनाह आप छोड़ चुके हैं वो बार बार ख्वाब में दिखाने की कोशिश करेगा। यू डोंट नीड टू गिव एनी एयर टू सच ड्रीम्स। शैतान वीक है। अगर आपने एयर दे दी, हवा दे दी, ऐसे ख्वाबों को डिस्कस करने लग गए, परेशान रहने लग गए, शैतान को एनर्जी मिलेगी। जब उसे एनर्जी मिलेगी वो और इस तरह की चीज़ें आपको दिखाएगा। ओके, तो जब आप इमोशनली डिस्ट्रेस होंगे, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी ईगो डिप्लीशन हो जाएगी, आपका सेल्फ कंट्रोल वीक होगा एंड यू विल गो टुवर्ड्स ईगो डिप्लीशन। ओके, अनफेमिलियरिटी, एक और कॉज ईगो डिप्लीशन की होती है अनफेमिलियरिटी। जब भी इंसान के लिए कोई नया टास्क आता है जिससे वो फेमिलियर नहीं है और वो टास्क उसको करने का कहा जाता है और उस टास्क को करने के लिए जो स्ट्रेस उस पे आ रहा है, जो चीज़ें उसको छोड़नी पड़ रही हैं, तो उन चीज़ों के छोड़ने के स्ट्रेस में वो बंदा ईगो डिप्लीशन की तरफ जा सकता है। इसकी क्या वजह है? देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप बड़ी ज़बरदस्त मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वेकेशन में, 3 महीने की वेकेशन हुई है आपको यूनिवर्सिटी से। अचानक आपको आपके सुपरवाइज़र का या आपके टीचर की कॉल आती है। वो कहता है कि यार मैं तुम्हें हॉलीडे होमवर्क देने लगा हूँ या टास्क देने लगा हूँ और ये टास्क है। अब उसके टास्क देने से आपका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हुआ, उसके टास्क देने से आपका मज़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके टास्क, और वो टास्क है भी अनफेमिलियर, कोई नई चीज़ है, रिसर्च करनी पड़ेगी, आप फेमिलियर भी नहीं है। अब आप स्ट्रेस में जाएंगे। जब आप स्ट्रेस में जाएंगे और आपको सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ेगा तो आप घबरा जाएंगे और ईगो डिप्लीशन की तरफ चला जाएंगे। होगा ये कि आपसे वो टास्क ही नहीं होगा, डेडलाइन आ जाएगी, आप माजरत करेंगे कि सर मुझसे टास्क नहीं हुआ। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप एक चीज़ से अपने आप को फेमिलियराइज कराएं। स्टेप नंबर 1, आप उसके हवाले से मोटिवेशन पैदा करें कि इसको करने का फ़ायदा क्या है, मुझे अपने अंदर सेंस पैदा करें। ठीक है, जितना बंदे को वाई का आंसर पता होगा, यू शुड बी आस्किंग लॉट्स ऑफ वाई इन योर लाइफ। जितना आपको वाई का आंसर पता होगा उतना आप लोग एक चीज़ को कंट्रोल करने में या करने में एक्टिव होंगे। ओके, तो दूसरी बड़ी कॉज है अनफेमिलियरिटी। आपको कोई अनफेमिलियर टास्क मिल जाए, उस टास्क को करने से आपको स्ट्रेस आए और स्ट्रेस जब आए आपको तो आप सेल्फ कंट्रोल को लूज कर दें। ओके, फटीग, मेंटल फटीग एज वेल एज फिजिकल फटीग। कुछ लोग मेंटली बहुत थक जाते हैं सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। उनकी अपने बारे में सेल्फ इमेज जो है ना बहुत लो होती है। वो अपने आप से नफरत करने लगते हैं कि मैं पहले भी फेल हुआ था, मैंने इसको करने की कोशिश की। तो सेल्फ लोथिंग इज़ नॉट गुड। इफ़ यू आर एट वॉर विद योर सेल्फ, अगर आप खुद अपने आप से लड़ रहे हैं तो फिर जाहिर है कि जो आपके करीब आएगा वो बेचारा कैजुअलिटी बन जाएगा, उसका कसूर भी कोई नहीं, वो भी रगड़ा जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप अपने आप से लड़ रहे हैं। तो सेल्फ इमेज होना, अपने बारे में सेल्फ इमेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटली एक बंदा फटीग की तरफ चला जाता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। फिजिकल फटीग की जहाँ तक बात है तो जो बंदा ज़ाहिर है डाइट ही अच्छी नहीं ले रहा, जो बंदा लेज़ी डाइट ले रहा है, हर वक्त वो कोका कोला पी रहा है और हर वक्त वो डाइट ही ऐसी ले रहा है जो उसको लेज़ी करने वाली डाइट है, और वो एक्टिव डाइट नहीं ले रहा है, ग्लूकोज बढ़ाने वाली शुगरी डाइट से मुराद नहीं है कि बुरी वाली डाइट, शुगरी डाइट कुड बी शुगरी फ्रूट्स खाएं जो शुगरी हैं। ओके, वाइटामिन्स वाले जो फ्रूट्स हैं जो एक्टिवेट करें आपको एनर्जी दें। तो ये एक और रीज़न है ईगो डिप्लीशन की कि मेंटल प्लस फिजिकल फटीग
انسان کو جب ہوتی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتا ہے. سیلف کنٹرول پھر اس پہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلا جو ریزن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, لو بلڈ شوگر. جب بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایگو ڈپلیشن ہوتی ہے, انسان جو ہے اس کا سیلف کنٹرول ویک ہو جاتا ہے. چوائس, اگر ایک بندے پہ کام تھوپا جائے اور اسے بتایا نہ جائے کہ کام تم کیوں کر رہے ہو, تو اس کی موٹیویشن بھی کم ہوگی وہ کام کرنے کی, اور اس کام سے متعلق جو ڈسٹریکشنز ہیں ان ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے اس کا سیلف کنٹرول بھی کم ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں موبائل فون چھوڑو. جب آپ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتے ہیں آپ اسے ڈانٹ لگاتے ہیں, آپ اس کو کوستے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ برباد ہو گیا, ہر وقت اس نے موبائل فون پکڑا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ بیٹا یہ غلط کیوں ہے, جب تک آپ اسے بتائیں گے نہیں کہ بیٹا نماز کا ریوارڈ کیا ہے, نماز کیوں پڑھنی, نماز کا فلسفہ کیا ہے, نماز سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے, نماز ایک مینیفیسٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا, جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں, اس کی چوائس ہی نہیں ہے ایک چیز کے لیے, تو مجھے بتایا اس میں موٹیویشن کہاں سے آئے گی. ہیونگ سیڈ اٹ, اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک ایک بندہ بائی چوائس نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نماز ہی نہیں پڑھانی. نہ, نماز فرض ہے, نماز آپ نے اسے پڑھانی ہے. ٹھیک ہے, نماز میں یہ چیز نہ لگے گا کہ نہیں اس کی چوائس ہی نہیں ہے. چوائس سے میری مراد ہے کہ اس کو بتاتے رہیں, اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ نماز تم چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, نماز کی اب بات ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس کو جنرلی اور چیزوں میں اپلائی کرتے ہیں کہ ایک بندے کو بائی چوائس کوئی کام وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس کا سیلف کنٹرول ڈسٹریکشنز کے حوالے سے ویک ہوگا. اس کو نالج دیں اس چیز کے بارے میں, کوشش کریں کہ اس کی چوائس اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو چوائس دے کے آپ وہ کام کرائیں, لیکن نماز کو اس خاتے میں نہ لائیے گا. اوکے, بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے نماز کو اس خاتے میں لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہم کیوں پڑھیں. تو دل کرے یا نہ کرے نماز فرض ہے. بہت سے چیزوں کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہم کرتے ہیں, تو دل کو چھوڑیں, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, نماز فرض ہے. اوکے, کوگنیٹیو ڈسوننس ایک اور کاز ہے ایگو ڈپلیشن کی, کہ کوگنیٹیو ڈسوننس ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک بلیف سسٹم ہو اور اس بلیف سسٹم کے اپوزٹ وہ چیز کرے تو اس کا برین ڈسوننس میں جاتا ہے, تذبذب میں جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا بلیف سسٹم ہے, آپ کا بلیف سسٹم ہے سگریٹ حرام ہے, یہ میرا بلیف سسٹم ہے. میرا بلیف سسٹم ہے سگریٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. اب اس کے باوجود اگر میں سگریٹ پیتا ہوں, میں نہیں پیتا, یہ مت سمجھ لیجیے گا میں سے مراد میں ہی ہوں, اس سے مراد ہے کہ بس ایز این انڈیویجول. اب اس کے باوجود بھی اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک تذبذب پیدا ہوگا, ڈسوننس, ایک ریگریٹ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ یار یہ حرام ہے, پھر میں کہوں گا کہ یار یہ اس کی بہت سے ہارمز ہیں, میں کیوں پی رہا ہوں. اب اس ڈسوننس کو سالو کرنے کے لیے ڈیفنس میکنزم ہے جو سیگمنٹ فروئڈ نے بتائے تھے. ڈیفنس میکنزمز کہ ہمارا برین بڑی شے ہے, وہ اس ڈسوننس کو, اس تذبذب کو, اس کلیش کو ریموو کرے گا. اور یہ چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان تمہارے اعمال کو مزین کرتا ہے, وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ نہیں یہ تو تم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہو, ان میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب برین آپ کو کیا کیا ڈیفنس میکنزم دے گا. فار ایگزامپل ایک اسموکر, وہ یہ ڈیفنس میکنزم لے کر آئے گا کہ تو کیا ہوا, سارے پیتے ہیں, اگر یہ حرام ہے تو سارے کیوں پیتے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ لے کر آئے گا. پھر وہ کہے گا کہ اسموکنگ میکس می لک کول, جب میرے منہ میں سوٹا ہوتا ہے, سگریٹ ہوتا ہے, میں سوٹا لگا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنیل شیٹی یا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بریڈ پیٹ یا پتہ نہیں کون سا ایکٹر امیجن کرتا ہوں, تو لہٰذا یہ بڑی کول چیز ہے. تو یہ اس کا دوسرا ڈیفنس میکنزم ہے. تیسرا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں نے تو کبھی نہیں کسی کو مرتے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے, تو یہ کیا بات ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے, میں نے تو آج تک سگریٹ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتے دیکھا. یہ ہیں بہانے, ہیلے بہانے, شیطان کی طرف سے اکسانا, مزین ہو جانا اعمال. تو کوگنیٹیو ڈسوننس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تذبذب. اب ہم بہت سے ڈیسیژنز میں کوگنیٹیو ڈسوننس کی طرف جاتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے, کوئی بھی آج تک مجھے یوتھ نہیں ٹکرا, چاہے وہ لبرل سے لبرل یوتھ ہو, چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, آج تک مجھے کوئی یوتھ نہیں ٹکرا الا یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو,
مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے آج تک کوئی مسلمان یوتھ نہیں ٹکرا یا ٹکری جس نے آج تک یہ انکار کیا ہو کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، یا یہ انکار کیا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ کہے کہ جی نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ آج تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، سب کو پتہ ہے کہ عشاء پڑھنی چاہیے، فجر پڑھنی چاہیے، ظہر مغرب عصر سب پڑھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جب ہم نہیں پڑھ رہے، کوگنیٹیو ڈسوننس آئی، نماز تو فرض ہے، میں عشاء نہیں پڑھی، ذہن میں ایک تذبذب پیدا ہوگا، گلٹ پیدا ہوگا، بے چینی پیدا ہوگی، ایک عجیب خوف طاری ہوگا کہ یار میں نماز نہیں پڑھی، میں اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی۔ اب ذہن بڑا تیز ہے، اس نے فوراً ڈیفنس میکنزم لانے ہیں۔ اس نے پہلا ڈیفنس میکنزم یہ لانا ہے کہ یار 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ڈیفنس میکنزم، نہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تجھے، نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل میں حقوق العباد امپورٹنٹ ہے، تم اچھے رہو، تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلا کرو، نماز کیا ہے، نماز تو ویسے ہی معاف ہو جانی ہے۔ یہ سارے ڈیفنس میکنزمز آئیں گے، آتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ ریلیکس ہو جائے گا، ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھ جائے گا، اور نماز اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور بھی ایک ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے جو ظاہر ہے ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں۔ میں 17-18 سال تک نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، بلکہ 20-21 سال تک کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی بالکل ہی نہیں پڑھی۔ ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یونیورسٹی کا جو ایک بڑا ہی ڈپریسنگ ٹائم تھا، بہت ہی ڈارک ٹائم تھا، دور جہالت جسے ہم کہتے ہیں، جے ڈیز، سب پہ آتا ہے یہ ٹائم۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے ذہن میں ایک اور ڈیفنس میکنزم ہوتا تھا، وہ ڈیفنس میکنزم یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی اتنی کیا جلدی ہے، جب بڑھاپے میں جائیں گے تو مسجد کی طرف ہی رخ کرنا ہے، ابھی ذرا تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ یہی ڈیفنس میکنزم تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری مجبوری سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک سٹیٹ ہے۔ ڈیفنس میکنزم جو پیدا ہوتے ہیں کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے، تذبذب پیدا ہوتا ہے مائنڈ۔ اب جب تذبذب پیدا ہوتا ہے، مائنڈ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر بھی رہا ہوں۔ اب سیم گوز فار دوز ہو آر پورن ایڈکٹس، وہ انہیں پتہ ہے کتنی بری چیز ہے، انہیں پتہ ہے یار میں نے اپنی آنکھ جو ہے میلی نہیں کرنی، انہیں پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کی طرف نہیں جانا، لیکن اگر وہ کبھی سلپ ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں سلپ ہو گیا، اب کوگنیٹیو ڈسوننس پیدا ہوتی ہے، مائنڈ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اب ڈیفنس میکنزم آتا ہے۔ ڈیفنس میکنزم اس حوالے سے کیا ہے کہ یہ گناہ ہے ہی میرے آؤٹ آف کنٹرول، میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، میں ہوں ہی بہت مظلوم، میرے ہاتھ سے ہی چیز نکل گئی ہے، میں کیا کروں؟ ہاتھ سے کیسے نکلی ہے؟ اس شہزادے نے اپنے آپ کو خود انوالو کیا ہوا ہے، لیپ ٹاپ میں منہ گھسایا ہوا ہے، ہر بری چیز وہ دیکھتا ہے، اور پھر وہ الزام کس کو دیتا ہے؟ شیطان کو، یا الزام کس کو دیتا ہے؟ مظلوم بن کے، کہ میرے تو ہاتھ سے ہی چیز نکل گئی۔ یہ ہے ڈیفنس میکنزم۔ اب کرتے کرتے وہ بیچارہ اس اسٹیٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے روٹین بن جاتی ہے، اس کا سیلف کنٹرول ویک ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا مائنڈ تھک گیا ہے تذبذب کا شکار ہو کے۔ تو کوگنیٹیو ڈسوننس کو صحیح سے سالو کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں۔ پھر ایگو ڈپلیشن کا ایج کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ہم بات کریں ایگو ڈپلیشن کی، اوکے، میں دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ سیلف کنٹرول ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ سیلف کنٹرول کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، سیلف کنٹرول کی امپورٹنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ سیلف کنٹرول کم اور زیادہ ہوتا ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے ایگو ڈپلیشن کا کانسیپٹ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ سیلف کنٹرول کم کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے سیلف کنٹرول کم ہونے کی۔ تو اگلی وجہ سیلف ایج بھی ہے۔ جیسے انسان کی ایج کم ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، تو بڑھتی جاتی ہے، اس کا سیلف کنٹرول بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑھاپے میں لوگ چلے آتے ہیں ان کا اچھا خاصا سیلف ریسٹرینٹ ہوتا ہے، ان کا زبان پہ قابو بلا کا ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق میچورٹی کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔
ضروری نہیں کہ ایک بندہ یہی سوچے کہ میں بڑا ہوں گا تو میں سیلف کنٹرول پالوں گا. بڑے سے مراد ہے کہ ذہنی طور پہ بڑا ہونا, میچور ہونا ذہنی طور پہ, ٹھیک ہے. تو میچورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میچورٹی کیسے آتی ہے؟ میچور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھ کے. میچورٹی کیسے آتی ہے؟ اپنی آکڑ کم کر کے, اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھیں, اپنے آپ کو سب سے زیادہ دنیا کا چیمپئن نہ سمجھیں, لوگوں کے پاس بیٹھا کریں, ان سے لرن کیا کریں. اوکے. اور اس کی ایک اور ریزن جو ہے وہ ہارمونز بھی ہے, کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کے ہارمونز زیادہ پیدا ہوتے ہیں سیلف کنٹرول سے ریلیٹڈ, جیسے آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے سیلف کنٹرول کے حوالے سے, کچھ کے ہارمون اس مقدار کے نہیں پیدا ہوتے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ بایولوجیکل. اسی طرح ہارٹ ریٹ کا بہت گہرا تعلق ہے سیلف کنٹرول سے, ٹھیک ہے جی. دیٹس وائی ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ, تاکہ آپ کا اپنے ہارٹ ریٹ آپ کا بڑا اچھا ہو, اور آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ آپ کے ہارٹ ریٹ کی وجہ سے بہت اچھا ہو. اوکے. یہ کچھ میں آپ کو باتیں بتائیں. اب ذرا ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں. ہم نے ایگو ڈپلیشن کی بات جو ہے وہ کر لی. لیٹس ٹاک اباؤٹ نیکسٹ تھنگ. اوکے. سیلف ڈسپلن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اور سائیکالوجسٹ کے کوٹس بتاتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہم اس طرف آتے ہیں سلوشن کی طرف, ٹھیک ہے. ڈاکٹر رائے بامیسٹر فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر رائے, ہی پبلشڈ اے بک انٹائٹلڈ ول پاور دیٹ بیسیکلی سمرائزڈ ڈیکیڈز آف ہز اینڈ ہز کولیگز ریسرچ ان دا فیلڈ. انہوں نے ایک بک شائع کی ول پاور کے نام سے, میں نے نہیں پڑھی ہے, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور اس بک میں ان کا ڈیکیڈز 10 15 20 سال کا کام موجود ہے, لوگوں سے مل کے, لوگوں کو آبزرو کر کے اس ایریا کے حوالے سے. What he essentially found is that success, no matter how you define it, often boils down to two things. تو ان کی اس بک کا, اس ریسرچ کا کرکس یہ ہے کہ کامیابی, جو مرضی آپ کامیابی کی ڈیفینیشن رکھ لیں, کامیابی ٹون ڈاؤن ہو کے, بوائل ڈاؤن ہو کے دو چیزوں میں آتی ہے. دو ایٹریبیوٹس جس میں ہیں وہ بندہ ہر چیز میں کامیاب ہے. نمبر 1 انٹیلیجنس, ذہانت. ذہانت سے یہاں پہ مراد ہے کہ وہ بندہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے, ذہین ہے, بے وقوف نہیں ہے, لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلتا ہے, ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتا ہے, اس کی اپنی ایک, اس کا اپنا ایک ویو ہے. اوکے. ذہانت بہت ضروری ہے. نمبر 2 سیلف کنٹرول, جس میں یہ دو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہے. اور اس پہ بائی دا وے مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں نے ایک بار بھی ذکر کیا تھا. دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو آپ سرچ بھی کریں, ٹھیک ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ, یہ فلوریڈا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, والٹر مشل. ہی واز اے سائیکالوجسٹ, والٹر مشل. ہی سلیکٹڈ اے گروپ آف چلڈرن, چھوٹے بچوں کو جمع کیا, چھوٹے بچوں کے سامنے مارش میلو رکھی. مارش میلو ٹافیاں کہہ لیں, مارش میلو مینی آف یو مے نو واٹ از اے مارش میلو. اینی وے مارش میلوز ان کے سامنے رکھی. اب ظاہر ہے کہ بچے مارش میلو کو دیکھ کے ریزسٹ نہیں کر پاتے, وہ تو بچے ہیں. اس نے بچوں کو انسٹرکشن یہ دی کہ چھوٹے بچوں, تمہارے پاس دو چوائسیز ہیں, یا ساری مارش میلو ابھی کھا جاؤ جو تمہارے سامنے رکھی ہیں, یا ایک مارش میلو ابھی لے لو, باقی کی مارش میلو میں ذرا 15-20 منٹ ویٹ کر لو, اور جو 15-20 منٹ ویٹ کرے گا اس کو میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, اس کو میں ریوارڈ دوں گا. میجورٹی بچوں نے اسی وقت مارش میلو کھا لی انسٹرکشن کے باوجود. چند ایک تھے جنہوں نے انسٹرکشن سنی. یہ اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں تھے بائی دا وے کہ آپ کل کو یہ کہیں کہ وہ تو چھوٹے بچے تھے, ان کو کیا سمجھ, اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے, شعور, عقل و شعور رکھنے والے بچے تھے. باقی بچے جنہوں نے انسٹرکشنز فالو کی, مارش میلو ایک کھائی, بعد میں ریزسٹ کر لیا, اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہوا تو کھائی اور ان کو ریوارڈ دیا. اس سائیکالوجسٹ نے سارے بچوں کی لائف کو فالو کیا ایڈلٹہڈ تک, میچورٹی تک, اور واٹ ہی کنکلوڈیڈ از سو اسٹونشنگ کہ وہ بچے جنہوں نے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کیا تھا اس ٹائم پہ, ان کی لائف میں بہت سے پرابلمز ہیں, ڈیورسز ہیں, فیلیئرز ہیں, لیٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, جاب سے نکلا جانا ہے, یا بار بار جو ہے وہ ایک چیز کے آگے فیل ہونا ہے. اور وہ بچے جنہوں نے ریزسٹ کر دیا تھا وہ سکسیسفل ہیں,
لائف کی ہر فیلڈ میں آلموسٹ سکسیزفل ہیں, اچھی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں, ایجوکیشن میں بہت اچھے رہے, فیملی مین بہت اچھے رہے, وغیرہ وغیرہ. سو وٹ ڈز دس ریسرچ ٹیلز اس کہ سیلف کنٹرول بہت ہی زیادہ ڈیفائننگ ہے ہمارے سکسیس کے لیے. ٹھیک ہے جی. Founder and president of the Families and Work Institute, Dr. Ellen Galinsky, concluded that there are 7 essential life skills that every child needs in order to reach his or her full potential. Founder and president of the Family and Work Institute, Dr. Ellen Galinsky, اس کی ریسرچ ہے کہ 7 اسکل ایک بچے میں اگر ہوں گے تو وہ اپنے فل پوٹینشیل کو ریچ کر جائے گا. 7 skills, okay, 7 habits, 7 skills. سب سے پہلے نمبر 1 ٹاپ سیلف کنٹرول. اب یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ, بڑے بڑے نام, وہ کوالٹی جو نمبر 1 ہے ان کی لسٹ میں جو انسان کو سکسیڈ کراتی ہے وہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور اب ذرا ہمارے دین کی طرف آ جائیں, ہمارے اسلام کی طرف آ جائیں. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارے دین میں جو عبادات ہیں جو ہم پہ فرض قرار دی گئی ہیں, ان عبادات کا فلسفہ کیا ہے؟ ان عبادات سے اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں, ہم میں کیا انسٹل کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی غور سے سوچئے گا. ہمارے دین کی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ انسٹرکشنز ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں, کس چیز کو پریکٹس کرا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے, میں بہت ڈھیلا ہوں, میں چیز کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. بھائی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سیلف کنٹرول ایک مسل کی طرح ہے. تمہارا مسل کیسے بنتا ہے؟ ایک بندہ کہ میرا مسل ہی ویک ہے, میرا مسل ہی ویک ہے, اور آپ اسے 1000 بار کہتے ہیں یار مسل ویک ہے تو ایکسرسائز کرو, مسل ویک ہے تو جم میں جاؤ, تمہارا مسل گرو کر جائے گا. وہ پھر بھی کہتا رہے میرا مسل ویک ہے, میرا مسل ویک ہے, مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا, تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. سمجھنے کی بات یہ کہ سیلف کنٹرول از لائک اے مسل. جب کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جب آپ سیلف کنٹرول پریکٹس کریں گے اور ریپیٹ کریں گے تب ہی سیلف کنٹرول ڈیولپ ہوگا نا, ادروائز کیسے ڈیولپ ہوگا؟ 5 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کا سیلف کنٹرول, آپ کا فوکس ڈیولپ کروا رہی ہے, لیکن ہمیں پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں نماز پڑھنی. 5 ٹائم ریگریسو, 5 ٹائم ریپیٹیٹیو ایکسرسائز آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو, آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی. تو کیسے سیلف کنٹرول آئے گا؟ آپ کو نماز اٹھاتی ہے اس جگہ سے, کمفرٹ زون سے, وضو کراتی ہے, وضو کرا کے مصلے پہ کھڑے کراتی ہے, آپ کو سیلف ریسٹرینٹ سکھاتی ہے, ڈسپلن سکھاتی ہے. اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز, روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ بھائی کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا صبح سے لے کے شام تک. یہ کیا پیدا کر رہا ہے آپ میں؟ سیلف کنٹرول, سیلف ریسٹرینٹ. لیکن ہم روزے کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا ہے, اور جیسے ہی روزہ کھلے گا تو ہم دنیا جہان کی چیزیں اپنے پیٹ میں ڈال لیں گے. وہ تو پھر روزے کے فلسفے کے خلاف ہم نے حرکت کر دی نا. دین میں عبادات کا فلسفہ سمجھے. حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ احرام میں, امیر سے امیر آدمی کو احرام میں لے آئے انسان کہ کپڑوں سے محبت چھوڑ دو, برانڈ سے محبت چھوڑ دو, تمہیں اللہ نے ایسے پیدا کیا تھا, تمہیں اللہ نے سر منڈواتا ہے انسان, وہاں جا کے آکڑ نکلتی ہے, بڑے سے بڑا ہیئر سٹائل جس بندے کا اس کو سر منڈوانا پڑے گا. کیا پیدا کر رہا ہے یہ چیز؟ حج ہم میں کیا تھاٹ پروموٹ کر رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, تمہارے کپڑے کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر پسند ہے تو صرف تمہاری عبادات, تمہارا دل پسند ہے. حج کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنی اس میں پریکٹسز ہوتی ہیں. سوچیں حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ سیلف ریسٹرینٹ. زکوٰۃ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ مال سے محبت نہیں کرنی, سیلف ریسٹرینٹ شو کرو. مال کو جمع ہی نہ کیے جو 2.5% نکالو اپنے مال میں سے. جیولری رکھی ہے, جیولری میں سے نکالو 2.5%. ہماری ساری عبادات تو ہمیں یہ سکھا رہی. پھر نظروں کی حفاظت کرو. سورہ نور میں حکم ہے ریسٹرین یور گیز, لوور یور گیز. بری چیزوں پہ نظر مت ڈالو. لیکن نہیں, ہم نے قسم کھائی ہے, ہم نے اپوزٹ طرف جانا ہے. ہم نے جو ہے وہ نظروں کو فل کھلا چھوڑنا ہے. ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, ٹکا کے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی شکایت کرنی ہے کہ ہم فتنے میں پڑ گئے. تو ہمارا سارا کا سارا دین اٹس آل اباؤٹ سیلف ریسٹرینٹ, سیلف کنٹرول. پھر زبان,
ہمارے نبی نے زبان کے کنٹرول کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا کہ اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جس کی زبان صاف نہیں ہے. جس کی زبان بہت تیز ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. The best amongst you is the one, تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن سیف ہے, دوسرا انسان سیف ہے. کیا سکھا رہی ہے حدیث آپ کو؟ زبانوں پہ کنٹرول کرو, سیلف ریسٹرینٹ شو کرو. اور کتنا ریوارڈ ہے سیلف ریسٹرینٹ کا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تزکیہ کرتا ہے, جو پاک رکھتا ہے اپنے آپ کو, اپنے تھاٹس کو ریسٹرین کرتا ہے, گندی سوچیں پیدا نہیں کرتا ہے, اپنی خواہشات کے گھوڑوں کو بھگاتا نہیں ہے بے لگام. کامیاب ہے وہ شخص. اور تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ڈیزائرز کو چیک نہیں کر سکا, جو اور وہ کر سکتا تھا. یہ خود شیطان نے اس کو تھاٹ دیا ہوا ہے اور خود اس نے ڈیفنس میکنزم بنایا ہوا ہے کہ نہیں میں تو فیل ہو گیا, میں تو جو ہے وہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. یقین کریں شیطان کا وسوسہ ہے, یقین کریں آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ میری مخلوق ہے اس کے آگے جھکو, یہ میں مخلوق بنائی ہے اور یہ مخلوق جو ہے میری بیسٹ مخلوق ہے, اس لیے اپنے آپ کو پہچانیں, اس لیے اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کریں. تو اسلامک لائف سٹائل کی میں بات کر رہا تھا. زبان کے حوالے سے ہمارے اللہ نے, ہمارے نبی نے کہا کنٹرول کرو. دا اسٹرانگ امنگسٹ یو از ناٹ دا ون ہو از اے گڈ ریسلر. تم میں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو اچھا ریسلر ہے, تم میں سب سے اسٹرانگ وہ ہے جو زبان پہ کنٹرول کرتا ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ پہاڑ بھی انہیں سلام کریں, لوگ انہیں بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں, بزرگ دیکھے ہیں ایسے, لوگ انہیں کڑوی سے کڑوی بات کر جاتے ہیں, بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں, وہ مسکرا دیتے ہیں آگے سے, وہ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں, وہ جذب کر لیتے ہیں, وہ ڈگنیٹی شو کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں, وہ ڈگنیٹی شو کر کے اس محفل سے برخاست ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں. پہاڑ سے مراد ہے یعنی پہاڑ بہت بڑی ہائٹ کے ہیں, تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں کہ تم ہم سے بھی زیادہ ہائٹ میں ہو, سٹیچر میں, کیونکہ تمہارا نفس پہ وہ قابو ہے, تمہارا سیلف کنٹرول کی داد دینی چاہیے. اوکے, تو ایسے لوگ بھی بستے ہیں اس دنیا میں. پھر اینگر کو ریسٹرین کرو, حسد کو ریسٹرین کرو, جیلیسی کو ریسٹرین کرو, نیگیٹو تھاٹس کو ریسٹرین کرو. اب کوئی پوچھے گا بار بار کیسے کروں, تو اس بندے کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ایسے کرو جیسے تم ایکسرسائز کرتے ہو. تم ایکسرسائز کر کے ہی پتلے ہوتے ہو نا, تم ایکسرسائز کر کے ہی مسل بناتے ہو نا. تو مائنڈ بھی مسل کی طرح ہے, اس کو بھی گرو کرنا ہے, اس کو بھی جو ہے بار بار کلٹیویٹ کرنا ہے, بار بار سیلف ڈسپلن کی طرف لے جانا ہے, اس کو روٹین کی طرف لے جانا ہے. اوکے, دیٹس دی اونلی آپشن. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے وہ سیلف ریسٹرینٹ کا حکم دیتا ہے, صبر کا حکم دیتا ہے, پیشنس کا حکم دیتا ہے. اب ایک چیز کے حوالے سے میں آپ سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, پلیز بیویئر آف لسننگ ٹو ویسٹرن موٹیویشنل اسپیکرز نو میٹر ہاؤ مچ یو لائک دیم. سنیں, اچھی بات لے لیں, لیکن ان سے متاثر نہ ہو, کیونکہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیپینس, پرسوٹ آف ہیپینس ٹوٹلی اسلام کے مخالف ہے. ویسٹرن پرسوٹ آف ہیپینس ہمیں یہ بتاتا ہے پرسپیکٹو کہ سب بھاڑ میں گئے, تم اپنا سوچو, یو شوڈ بی ہیپی, تمہیں خوشی پانی ہے, تم خوش ہونے چاہیے, سب بھاڑ میں گئے. یہ ویسٹرن پرسپیکٹو ہے, اور اس پرسپیکٹو کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے میں خوش رہوں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. جب ہر بندہ اس اینگل سے سوچے گا تو سیکریفائس کہاں گئی, کمپیشن کہاں گیا, معافی کہاں گئی, سیلف ریسٹرینٹ کہاں پر گیا, پیشنس کہاں پہ گئی, فوربیئرنس کہاں پہ گئی, برداشت کہاں پہ گئی. جب بھی کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی آپ تپ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ سٹریس پیدا کریں گے اپنے اندر. یہی وجہ پرانے دور میں آپ دیکھ لیں شادیاں کیوں چلتی تھیں, اب آپ کے سامنے شادیاں کیوں نہیں چلتی. اوکے, تو بہرحال اور بھی بڑی ریزنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادیاں نہ چلنے کی وجہ صرف یہ ہے. شادیاں نہ چلنے کی وجہ ابیوسو ہسبینڈز بھی ہو سکتے ہیں, ابیوسو پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو سکتی ہے, ایک الگ بات ہے.
میں ویسی ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیلف ریسٹرین اور فوربیرنس ہم سے کم ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو ہیپینس کا کنسیپٹ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا پیس ڈسٹرب نہ ہو، جو ہو جائے میں خوش رہوں۔ اب جب بات میں پہ آ گئی تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے، جبکہ دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری خوشی دوسروں کی خوشی میں، تمہاری خوشی دوسروں کو خوش رکھنے میں، خدمت خلق کرنے میں، تمہاری خوشی سیکریفائس کرنے میں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ویسٹرنر اور گورا اسی طرح ہوتا ہے، وہاں بھی بڑے عظیم عظیم انسان ہیں، نان مسلمز بھی بہت عظیم عظیم انسان ہوتے ہیں۔ عظیم انسان سے میری مراد یہاں پر ہے کہ وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ایتھوز ہیں، ویسٹرن ایتھوز ہیں، جو ان کی سویلائزیشن کے ایتھوز ہیں، وہ انڈیویجولسٹک ہیں، انفرادیت پر مبنی ہے کہ نو یو شوڈ آلویز تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ اوکے، تو اب ذرا ہم آ جائیں سلوشن کی طرف۔ سلوشن کیا ہے؟ کوئکلی میں آپ لوگوں سے سلوشن جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا سلوشن، شفٹ یور پرسپیکٹیو، اپنے پرسپیکٹیو کو بدلیں۔ کیا مراد ہے اپنے پرسپیکٹیو کو بدلنے سے؟ ایک پرابلم کو ہوا نہ بنائیں، ایک پرابلم کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں۔ آپ پرسپیکٹیو یہ بنائیں کہ یار اس پرابلم کو میں نے کنٹرول کرنا ہے، اس سے میں نے فائٹ کرنا ہے، اور مجھے فائٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس سے فائٹ کر کے میں سکسیس کی طرف جاؤں گا۔ آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ کیوں نہیں ٹیمپٹیشنز کو چھوڑ پاتے؟ کیونکہ ان کے سامنے گول ہی کوئی نہیں ہے، ان کا پرسپیکٹیو اتنا سا ہے۔ وہ ڈائٹ کو نہیں چھوڑ پاتے، وہ کہتے ہیں میں موٹا ہوں، جو مرضی ہوں، میری لائف ہے، میری زندگی ہے، باقیوں کو کیا۔ تو جب ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا، جب انہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ انسان 1/3 پورشن جو ہے اس کو خالی چھوڑنا چاہیے، پیٹ بھر کے کھانا پسند نہیں فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اس کے سامنے حدیث آ جائے گی، جب اس کے سامنے نبی کی بات آ جائے گی، اس کی موٹیویشن بڑھے گی، وہ سنت کو پسند کرنے لگے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا ڈائٹ کرنے کا، جب اس کا پرسپیکٹیو یہ بن جائے گا کہ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میں خدمت خلق کروں، میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میرے پاس اچھے کام کرنے کا ٹائم ہو۔ پرسپیکٹیو چینج ہو گیا، خود بخود آپ دیکھیں وہ بندہ ڈائٹ کرنے لگ جائے گا۔ تو چینج یور پرسپیکٹیو اف یو وانٹ ٹو ہیو گڈ سیلف کنٹرول۔ پرسپیکٹیو چینج کریں، ریزنز اٹیچ کریں چیزوں کے ساتھ کہ میں نے یہ چیز کیوں چھوڑنی ہے۔ اوکے، اچھا، ریسنٹ ریسرچ نمبر 2، ریسنٹ ریسرچ پوائنٹس ٹو دا یوز آف ریوارڈز، روٹینز اینڈ مائنڈفulness practices as possible ways to establish better habits and regulate behavior over the long term۔ اچھا سیلف کنٹرول اڈاپٹ کرنے کے لیے نمبر 1 ریوارڈ ہونا چاہیے، نمبر 2 روٹین آپ کی ڈیزائن ہونی چاہیے ٹریگرز سے دور۔ اگر ٹریگرز میں گھرے ہوئے ہیں، روٹین ہی سارا دن ایسی ہے کہ ٹریگرز ہیں روٹین میں، تو پھر مشکل ہے۔ اینڈ مائنڈفulness پریکٹسز، مائنڈفulness کے ساتھ چلیں، سوچتے سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہ چیز کے کانسیکوینسز کیا ہیں، تو آپ کا سیلف کنٹرول خود بخود امپروو ہو جائے گا۔ اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کیا وجہ ہے کہ یوتھ ہماری، یہ بڑے قصے میں نے سنے ہیں، میرے پاس جو بچے آئے FC کالج فلانی یونیورسٹی سے، بڑے مزے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ تو ان کی والدہ جتنا مرضی انہیں کہتی رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی اور اس لڑکی نے کہہ دیا نماز پڑھو، تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی جائیں گی اور فجر پہ الارم لگا کے اٹھا بھی جائے گا اور اٹھایا بھی جائے گا۔ اس طرح کے بڑے میں نے جو ہے وہ واقعات ڈائریکٹلی یوتھ سے سنے ہوئے کہ موٹیویشن آ گئی۔ اوکے، اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کہتے ہیں جی موٹیویشن آ گئی۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جب انسان کے سامنے موٹیویشن آ جاتی ہے کوئی بڑی اسٹرانگ قسم کی، تو پھر وہ سست ترین آدمی وہ کام کرتا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس کو اچانک کیا ہوا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ویسے کوئی ڈائٹنگ نہیں کرنی، ویسے جو ہے وہ جم نہیں جانا، ایکسرسائز نہیں کرنی، لیکن شادی ہونے والی ہوتی ہے، جب شادی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے، بہت بڑی موٹیویشن ہے، بڑا ریوارڈ ہے، اسپیشلی اگر وہ پسند کی شادی ہے، تو پھر جم بھی جانا ہے، پھر ڈائٹنگ بھی کرنی ہے، روٹین پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس چیز کا پروف ہے؟
یہ اس چیز کا پروف ہے کہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر ہے، لیکن آپ نے جان کے اسے دبایا ہوا ہے مظلوم بن کے، اور آپ کو موٹیویشن چاہیے، آپ کو ریوارڈ چاہیے. کوئی بندہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا وہ چیز چھوڑنے پہ، تو موٹیویشن سیکھ کریں. اوکے، اور سب سے بڑی موٹیویشن دینی موٹیویشن ہے، رائٹ. تو یہ دوسرا سلوشن ہے کہ ریوارڈ، روٹین، مائنڈ فلنس پریکٹسز جو ہے وہ اڈاپٹ کریں اپنی لائف میں. نمبر 3، اویئرنیس آف ٹریگرز. اپنے ٹریگرز کے بارے میں اویئر ہو جائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے ٹریگرز کیا ہیں. جس بندے کو اپنے ٹریگرز پتہ ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ وہ ان ٹریگرز سے دور رہے گا، اور وہ سنسیئر ہونا چاہیے. شرط یہ کہ وہ سنسیئر ہے اس چیز کو چھوڑنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، ٹریگرز سے دور رہیں، اویئر رہیں اپنے ٹریگرز سے. نمبر 4، آسکنگ یور سیلف وائی شوڈ آئی ڈو دس، وائی شوڈ آئی کنٹرول مائی سیلف. سب سے بڑی موٹیویشن وائی کے لیے ہے آخرت، کیونکہ میرے رب نے مجھے سامنے کھڑا کرنا ہے اور مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کے بارے میں نے تجھ سے سوال کرنا تھا، تو نے کیسے استعمال کیا ان نعمتوں کا. اوکے، آسک یور سیلف وائی شوڈ آئی ڈو دس، وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ. یہ کام میں کیوں کروں، اس سے مجھے کیا اچیو ہوگا. موویاں دیکھ کے مجھے کیا اچیو ہوگا، ٹی وی سیریز دیکھ کے مجھے کیا اچیو ہوگا. اپنے آپ کو آنسر کریں کہ اچھا، پہلا ریزن مجھے مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. دوسری ریزن کہ موویز دیکھ کے میرا نالج بڑھے گا. تیسری ریزن کہ موویز دیکھ کے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ میں اب کیا اس پہ ریزن دوں، میرے پاس تو ریزنز ختم ہو گئی. ان شارٹ یہ کہ بس مجھے مزہ آئے گا. کمپیئر دیز ریزنز ود دا ریزنز کہ موویز کو ذرا سائڈ پہ کرنے سے مراد ہے کبھی کبھی دیکھ لی. موویز کو ذرا سائڈ پہ کر کے پروڈکٹیو کام کروں گا تو اس کے کیا فائدے ہیں. آگے جاؤں گا، گرو کروں گا، جاب میں گرو کروں گا، اسٹڈی میں گرو کروں گا، نالج بڑھے گا. اوکے، تو کمپیئر کریں دونوں چیزوں کو رکھ کے. وائی شوڈ آئی واچ موویز، وائی شوڈ آئی ناٹ واچ سو مینی موویز. Why should I always sit on Netflix? Answer yourself. Why should I not sit on Netflix all the time? Answer yourself. تو fourth solution is asking why. ایک کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں، یقین کریں اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. آپ کے مائنڈ کو میسج جا رہا ہوگا یہ بندہ یہ چیز چھوڑنا چاہتا ہے. نمبر 5، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ول پاور گڈ ہے ہی نہیں، فطرتاً ہی نہیں ہے، ہمارے پیرنٹ سے عادت آئی کہ ہم ہیں ہی ویک. ان کا حل یہ ہے کہ وہ ول پاور چلے اگر ویک ہے، وہ ہیبٹس ایسی کلٹیویٹ کریں، وہ روٹین ایسی کلٹیویٹ کریں کہ وہ چیز اس چیز سے بچ جائیں، یعنی وہ ٹریگرز کو اوائڈ کریں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں تو بھائی چھوڑ دو. مثال کے طور پہ اگر آپ اتنے ہی کمزور ہیں تو آپ فیس بک بھی چھوڑ دیں. ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کتنے کمزور ہیں، تو آپ نہ یوز کریں بھی فیس بک اگر آپ کو وہاں سے ٹریگر آتے ہیں. اگر آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں آپ انٹرنیٹ کنیکشن بھی کٹوا دیں. آپ نے جب یوز کرنا ہے آپ تھوڑا بہت یوز کر لیں. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اس پہ پرسنل لیول پہ. تو آپ نے خود وہ روٹین اور وہ ہیبٹس اڈاپٹ کرنی ہے اگر آپ بہت ہی کمزور ہیں، ول پاور آپ کی بہت ہی ویک ہے. اچھا، ایک سوال ہے کہ کیا کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں جو ول پاور کو بوسٹ کرتے ہیں اور جو سیلف کنٹرول کو بوسٹ کرتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے یس. اور یہ چھٹا سلوشن ہے. سیلف کانفیڈنس از دیٹ ٹریٹ جو سیلف کنٹرول کو بوسٹ کرتا ہے. جب آپ کو کوئی بہت بڑا ٹریگر آئے اور آپ کولیپس ہونے لگیں، کھڑے ہوں، اپنے آپ کو تھپکی دیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنی تعریف کریں کہ نہیں تم کر سکتے ہو، مجھے بھروسہ ہے تم پہ. اوکے، یہ ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس. اندر سے آواز آنی چاہیے، میسج دیں اپنے مائنڈ کو. سیلف کنٹرول بڑھ جائے گا سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے. اور سیلف کنٹرول کا دشمن ہے سیلف لوتھنگ. سیلف لوتھنگ سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ سے نفرت کرنا، اپنے آپ کو کوستے رہنا، اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، میں تو بالکل فارغ ہوں. یہ والی تھنکنگ آپ کے سیلف کنٹرول کو بہت ڈیکریز کر دے گی. ٹھیک ہے، میری بات آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ چھٹا میں نے آپ کو سلوشن بتایا ہے سیلف کنٹرول بلڈ کرنے کا. اپنے اندر سیلف کانفیڈنس لے کر آئیں، تھپکی دیں اپنے آپ کو. نمبر 7،
وہی بات کہ سیلف کنٹرول بلڈ ہوتا ہے، سیلف کنٹرول سیکھنا پڑتا ہے، سیلف کنٹرول پریکٹس کرنا پڑتا ہے. یہ میں اب حدیث سے ثابت کرنے لگا ہوں. سنیں حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی نالج اونلی کمز بائی لرننگ. علم کیسے آئے گا؟ علم حاصل کرنے سے. علم بیٹھے بیٹھے نہیں آ جائے گا. ایک بندہ کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میں نالائق ہوں، میں جاہل ہوں، میں اگنورینٹ ہوں، اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی علم حاصل کیا ہے تو وہ کہے نہیں، تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ علم آتا ہے علم حاصل کرنے سے، پہلی بات. اینڈ forbearance only comes by cultivating forbearance. اور forbearance یعنی برداشت، سیلف کنٹرول کیسے آتا ہے؟ by cultivating self control. بھائی کھیت کیسے اگتے ہیں؟ بیج کو بویا ہی نہیں، کھیت کیسے اگ جائے گا؟ آپ نے بیج کو بویا ہی نہیں، درخت کیسے نکل آئے گا؟ فروٹ کیسے نکل آئے گا؟ آپ نے کام ہی نہیں کیا فصل پہ تو فصل کیسے نکھر جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے. آپ نے فوربیرنس میں کام ہی کبھی نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی، تو ڈسپلن کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے سیلف کنٹرول کلٹیویٹ کرنے سے آتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پلاننگ کے ساتھ، آرگنائزڈ ہو کے ساتھ، اپنے ایگو ڈپلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں ایک ہی چیز پہ زیادہ نہ کھپ جاؤں. ٹھیک ہے، کیسے نہ کھپ جاؤں؟ ٹریگرز کو دور رکھوں. ایسا نہ ہو کہ ہر وقت میرے سامنے ٹریگرز ہوں، میں بالکل ہی کھپ جاؤں. تو مینیج کریں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو. Whoever aims for good will receive goodness and whoever seeks to evade evil will be protected from it. کتنی خوبصورت حدیث ہے. جو اچھے کرنا چاہے گا وہ کر لے گا، جو برائی سے بچنا چاہے گا وہ بچ جائے گا. کیا ثابت ہوا؟ چاہت. جس میں چاہت ہی نہیں ہے کرنے کی، جو سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت سیدھی نہیں کر سکتی الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی میریکل ہو جائے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہے 7th سولوشن. 8th سولوشن بہت پریکٹیکل سولوشن ہے، چینج یور آؤٹ لک. ایک بندہ شکل سے ہی سست لگ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے، منہ نہیں دھویا ہوا، نہانے کی عادت نہیں ہے، کپڑے پہنے ہوئے سست قسم کے کپڑے ہوئے، سست قسم کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں، مطلب ہر وقت ٹراؤزر میں پھر رہا ہے، اس میں ہے ہی سستی، تو ظاہر ہے کہ اس کا سیلف کنٹرول پھر کہاں جائے گا. اس لیے اپنی آؤٹ لک کو چینج کریں، ایکٹیو نظر آئیں، فریش نظر آئیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو رکھا کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سیلف کنٹرول اس سے پیدا ہوگا آپ میں. اینڈ نمبر 9 پریکٹس اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس مینجمنٹ پہ میں الگ سے ایک پورا لیکچر دوں گا. جس بندے کا اسٹریس مینجمنٹ اچھا ہے وہ سیلف کنٹرول کر لے گا. زیادہ تر لوگ جو اسٹریس پہ قابو نہیں پا سکتے، میں نے بہت سی مثالیں شروع میں دی ہیں، وہ پھر سکم کر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اپنے پرابلمس کے آگے. ٹھیک ہے، گناہوں کی طرف چلے آتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے. ان کا اسٹریس مینجمنٹ ان کے سیلف کنٹرول کو ویک کر دیتا ہے، ان کا پور اسٹریس مینجمنٹ ان کے سیلف کنٹرول کو ویک کر دیتا ہے. تو اچھا سیلف کنٹرول بھی لرن کریں. اور لاسٹلی ڈائٹ اور ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو، سیلف کنٹرول کو بلڈ کرنے کے لیے. اچھی ڈائٹ لیں، ہائی شوگر ڈائٹ لیں. اس کا مطلب نہیں کوکا کولا پینے لگ جائیں، ایسے فروٹس کھائیں جن میں شوگر اچھے لیول کی ہے. اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور اس حوالے سے اجوا ڈیٹ اور تلبینہ ایکسلنٹ ڈائٹ ہے. دلیا ہوتا ہے تلبینہ، سرچ اٹ آؤٹ. اجوا ڈیٹ ایکسلنٹ ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں رکھیں اور ایکسرسائز کریں. اس سے بہت سیلف کنٹرول آتا ہے ایکسرسائز کرنے سے. اوکے، ایکسرسائز آپ کو بہت کچھ لرن کرائے گی. جم جوائن کر لیں یا ویسے ہی پارک میں جا کے یا ویسے ہی واک کر کے، جاگنگ کر کے، بٹ اٹس بیٹر کہ آپ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کریں. صرف یہ نہیں کہ جاگنگ ہو رہی ہے، ہر باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ ایکسرسائز آپ کریں. اوکے، تو یہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں سیلف ڈسپلن ہونے کے لیے، سیلف کنٹرول اڈاپٹ کرنے کے لیے. آئی ہوپ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو آل آف یو. اور لاسٹلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ایک طرف چھپ کر کے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، سننا ویز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں، سننا روٹین کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. خود ہی آپ میں سیلف کنٹرول آ جائے گا. بنایا سسٹم نازل کر دیا اللہ نے. پیسے بھی آپ سے کوئی نہیں مانگے. سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے وہ پیسے بھی مانگے گا آپ سے اچھے خاصے. سمپل دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، اے اللہ مجھے میری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے جو ہے وہ فلانا کام کرنے کی توفیق عطا فرما.
آپ کا سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو جانا. تو آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو آل آف یو. سو دس برنگز می ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز کلاس. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اور آج جمعہ ہے، جمعے کا یہ خاص وقت ہے دعا کرنے کا. سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں، ہمیں سیلف کنٹرول دیں، ہمیں سیلف ریسٹرینٹ دیں، ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، ہمیں سکت دیں، ہمیں اسٹرینتھ دیں فتنوں سے مقابلہ کرنے کی. اور جو دعائیں ہیں اس کو آپ سرچ آؤٹ کریں. سیلف کنٹرول کے حوالے سے بہت سی دعائیں آپ کو حصن المسلم جو ہے ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. حصن المسلم HISNULMUSLIM، اس میں آپ کو دعائیں مل جائیں گی. اس حوالے سے ان کو یاد کریں، ان کو اللہ سے کیا کریں، کانشیس ہو کے کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں بہت سی چینجز آئیں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.